بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد۔ اس دانشگاہ اور درسگاہ کے روح رواں اور میر کارواں حضرت مولانا غلام وستانوی صاحب دامت برکاتہم اور شہنشیں پر ہندوستان کے آفتاب و مہتاب جو جلوہ افروز ہیں فقیہ عصر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا عبید اللہ اسعدی اور فقہ و قضاء کے معاصر محقق اور باحث عالمی شہرت یافتہ صاحب عالم دین حضرت مولانا عتیق احمد بستوی دامت برکاتہم اور برادر مکرم جناب مولانا حذیفہ وستانوی صاحب، ہم سب کے لیے بڑی خوشی و مسرت کا موقع ہے کہ آج 3 اہم مناسبتیں شامل ہیں۔ تکمیل حفظ قرآن مجید کی مناسبت، ختم صحیح البخاری کی مناسبت اور قیام دارالقضا کی مناسبت۔ شاید یہی وہ 3 بنیادیں ہیں جس پر پورے اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہو سکتی ہے، اور حسن اتفاق آج ان تینوں کو یہاں جمع کر دیا گیا۔ میں صرف 2-3 نکات کی طرف اشارہ کروں گا۔ جس قرآن مجید کی تکمیل انجام پائی، اس کے بارے میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہت تاریخی جملہ ہے، اسے میں نقل کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوح دل پر اسے نقش کر لیں گے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی، سرخروئی، ترقی، کامیابی عطا کریں گے، اور جو لوگ اس کتاب کو اپنے پس پشت ڈال دیں گے، اسے نظر انداز کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کریں گے، انہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کروں گا کہ حضرت عمر نے اقوامن کہا، اور خدا کی قسم اس کے ساتھ ساتھ افرادن اگر کہا جائے تو وہ بھی درست ہوگا، کہ جن شخصیتوں نے اس کتاب کو اپنا سرمہ چشم بنایا اور جنہوں نے اس کتاب کی خدمت کو اپنی زندگی کا ہدف بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے روشنی سے تاریکیوں کو چھٹایا اور ختم کر دیا، اور ان کی برکت سے علاقوں کے علاقے فتح کیے گئے۔ آج جو یہ مدرسوں کا نیٹ ورک ہے، اس کے پس پشت چٹائی پر بیٹھنے والے ان حافظ قرآن اور حفاظ قرآن کی برکت ہے، جنہوں نے قال اللہ کی صدا اور اس کے زمزمے اور نغموں سے مدرسوں کی 4 دیواری کو اور مسجدوں کو ہمیشہ آباد رکھا، اور اسی کی برکت سے یہ مدرسے قائم ہیں پوری دنیا میں۔ دوسری بات ختم بخاری کے حوالے سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح لکھی، ان سے پیشتر ان کے استاذ امام حمیدی نے کتاب لکھی، ان کے تلاميذ نے کتاب لکھی، اور حدیث پر اتنا بڑا کتب خانہ یا کتاب خانہ تیار کر دیا گیا کہ اگر اس کی فہرست تلاش کی جائے تو ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں آپ کو دستیاب ہوں گی۔ لیکن کیا بات ہے کہ بخاری کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور منزلت عطا کی ہے، شاید اس تک کوئی اور کتاب نہ پہنچ پائی۔ اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک اہم ترین وجہ اور اس کا ایک اہم ترین سبب جو میرا وجدان اور شعور کہتا ہے، وہ ہے امام بخاری کا اخلاص۔ جس وقت بخاری اس کتاب کی تصنیف و تالیف کر رہے تھے، اس وقت ان کے حاشیے خیال اور وہم و گمان میں یہ بات نہ تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو شخص صحیح بخاری نہ پڑھے اسے عالم دین نہیں سمجھا جائے گا،
اسے شریعت کا عالم اور طالب علم تصور نہیں کیا جائے گا۔ اگر فضیلت کرنی ہے، عالمیت کرنی ہے، علوم اسلامی کو حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کتاب کے اور اس کے صفحات سے گزرنا لازمی ہوگا۔ یہ ان کے اخلاص کی گہرائی اور گہرائی کی برکت اور طاقت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو زندہ جاوید کر دیا، اور صبح قیامت تک اس کی روشنی اسی طرح پوری دنیا میں پھیلتی رہے گی۔ 3 مثالیں اخلاص کی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چشم سر سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بخاری کی یہ کتاب صحیح، اور دوسرے امام محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کا وہ چھوٹا سا ادارہ جو دلی کے ہنگاموں سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک نہایت پسماندہ گاؤں میں جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور شاید امام نانوتوی کے بھی وہم و گمان میں نہ رہا ہو، ان کے بھی حاشیے خیال میں نہ رہا ہو کہ ایک دن یہ شجر طوبہ اور اس کی شاخیں پوری دنیا کو سیراب اور کریں گی اور سایہ دیں گی۔ اور آج لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں افراد ہندوستان سے لے کر امریکہ اور افریقہ اور یورپ تک اسی چشمے سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اسی شجر سایہ دار کے تحت زندگی گزار رہے ہیں، اپنے علم کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اخلاص کی ایک زندہ مثال۔ اور تیسری مثال، ہندوستان میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ نے جس اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کے کام کی بنیاد رکھی، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ان کے بھی حاشیے خیال میں یہ بات نہ تھی کہ پوری دنیا میں کروڑوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور ان کے دلوں میں ایمان کی مشعل اس تحریک کے ذریعے سے روشن ہوگی۔ تو اخلاص وہ طاقت ہے جو کرشمہ دکھلاتی ہے۔ میرے استاذ اور شیخ علامہ محمد عوامہ حفظہ اللہ مدینہ منورہ میں اکثر اپنی مجلسوں میں ہم سب کو کہا کرتے تھے، الاخلاص یصنع العجائب، اخلاص عجائب روزگار چیزوں کو وجود بخشتی ہے، اور اس کی یہ تینوں مثالیں زندہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ بخاری سے متعلق ایک دوسری بات، امام بخاری کی کتاب آپ نے پڑھی، اگر کچھ مت کیجئے، صرف بخاری کے عنوانات اور ابواب اور تراجم پر ایک نگاہ ڈال لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور ان کی تعبیرات اور ان کے افعال کے ذریعے سے امام بخاری نے اپنے دور کے کیسے پیچیدہ مسائل کو حل کیے ہیں، اور کس دقت نظر اور اجتہاد اور استنباط کے ذریعے سے سرمایہ درسگاہ نبوی کو اپنے سامنے رکھا اور اپنے دور کے مسائل کو حل کیا۔ یہ کیا بات ہے کہ آج جب ہم اور آپ فتاوی لکھتے ہیں، اجتہاد و استنباط کے کام کی طرف رخ کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس چشمہ حیوہ سے ہم استفادہ نہیں کرتے۔ ہماری کتابوں میں وہ استدلال اور قوت استدلال نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک زندہ مثال، کتاب العلم اٹھا لیجئے، اس میں امام بخاری نے جو ابواب اور عنوانات رکھے ہیں، آج کی اگر ایجوکیشن سائنس پڑھیں، ایجوکیشن میتھڈالوجی پڑھیں، پیڈاگوگیز پڑھیں اور ان کا مقارنہ اور کمپیریزن آپ کریں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج جس کو ہم فن تعلیم اور ترقی یافتہ ایجوکیشن سائنس کہتے ہیں، وہ سب کا سب بخاری نے اپنے اجتہاد اور استنباط کے ذریعے سے 2 صدی 3 صدی ہجری میں پیش کر دیا تھا۔ تو آج ضرورت ہے کہ یہ جو اسلامی شریعت کے 2 بنیادی مصادر ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے ہم یہ روشنی کشید کریں، اس سے استفادہ کریں۔ آج کے جو زندہ مسائل ہیں اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور میں مسائل جب کہتا ہوں تو آپ کی توجہ فقہی مسائل کی طرف صرف نہ جائے، ہمارے فقہا نے، معاصر فقہا نے اس پر خوب کام کیا ہے۔ آج کے جو سماجی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، فکری مسائل ہیں، ان میں بھی ہمیں قرآن و حدیث سے استفادہ کرنا ہے اور اس اجتہاد و استنباط کو انجام دینا ہے۔ آخری بات، اب آپ معرکہ حیات میں داخل ہونے والے ہیں۔ 3 چیلنجز کا آپ کو سامنا ہوگا۔ ایک ہے الحاد کا وہ طوفان جو مسلم سماج کی بنیادوں کو ادھیڑ کر رکھا ہے، اور عصری تعلیم یافتہ طبقوں میں، اور کل اتفاق سے میرے پاس ایک میسج آیا حیدرآباد کے ایک مسلم کارپوریٹ اسکول کا کہ وہاں کے لڑکے لڑکیاں آپس میں بحث کر رہے تھے ایک ایسے مسئلے پر جو ہمارے یہاں متفق علیہ عقیدہ ہے، توحید کا حصہ ہے، لیکن ان کو اس پر شک ہے۔
تو یہ الحاد کا طوفان ہمارے گھر گھر اور در در پر دستک دے رہا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو اس لائق سمجھتے ہیں کہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں؟ اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا چیلنج ہمارے سامنے ہے، وہ ارتداد کا طوفان جس نے پورے مسلم سماج کو اپنے شکنجے میں کسا ہوا ہے. اور تیسرا چیلنج ہے وہ ہے امت کا انتشار اور آپس میں وہ اختلاف جو باطل طاقتوں کو، سنگ پریوار کو، اپنے ایجنڈا کو نافذ کرنے میں معاون بن رہا ہے. ان تینوں چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا ہے. اس کے لیے مطالعہ کیجئے، علماء کی کتابیں پڑھیے، نئے مصنفین اور آج کے غزو الفکری پر لکھی ہوئی کتابوں کو اپنے لیے اپنا مرکز اور مصدر بنا لیجئے. اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آج کے چیلنجز کو حل کر سکیں گے اور اس کا مقابلہ کر سکیں گے. ھذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم والحمد للہ رب العالمین.